بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہوا کے مسائل میں مسئلہ نمبر 26، کسی نے سجدہ سہوا کر لیا لیکن سجدہ سہوا کرنے کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ سہوا واجب ہوتا ہے تو بس وہی پہلا سجدہ سہوا کافی ہے، اب پھر سجدہ سہوا نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 27، نماز میں کچھ بھول ہو گئی تھی جس سے سجدہ سہوا واجب تھا، لیکن سجدہ سہوا کرنا ہی بھول گئی اور دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ تو اب دیکھیں گے اگر اسی جگہ ابھی بیٹھی ہے اور سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا اور نہ کسی سے بات کی اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلا وہاں سے اٹھ کر چلے جانا یا بات چیت کرنا یا سینہ قبلے کی طرف سے پھیرنا، تو آپ سجدہ سہوا کر لیں۔ اگر وہاں بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ بھی پڑھی تب بھی کچھ حرج نہیں ہے، بس سجدہ سہوا کر لے اب تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 28، سجدہ سہوا واجب تھا اور اس نے قصدن دونوں طرف سلام پھیر دیا، حالانکہ ایک طرف سلام پھیرنا تھا، اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ سہوا نہ کروں گی۔ سجدہ سہوا واجب تھا اور اس نے قصدن دونوں طرف سلام پھیر دیا اور نیت میں یہ تھا کہ میں سجدہ سہوا نہ کروں گی، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نماز جاتی رہتی ہے سجدہ سہوا کر لینے کا اختیار رہتا ہے، لیکن اگر ایسی بات کر لی اور سجدہ سہوا نہ کیا تو نماز نہیں ہوئی، اب دوبارہ پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 29، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اب اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لیں اور سجدہ سہوا کر لیں۔ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لے، یعنی جو رکعتیں باقی ہے اس کو پوری کر لیں اور آخر میں سجدہ سہوا کر لیں۔ البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو پھر سے نماز پڑھے، مثلا بات چیت وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 30، بھولے سے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تیسری رکعت میں پھر دعائے قنوت پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہوا کر لیں۔ یہ آج کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔